ٹی آئی کا دھرنا بغیر نتیجے کے ختم ہوا. گنڈاپور صاحب جو اعلان کر رہے تھے یا دوسرا بی بی جو اعلان کر رہے تھے کچھ وہ حاصل نہ کر سکے, اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے, میں کسی پارٹی کے اندرونی معاملات کو زیر بحث نہیں لاتا. یہ ان کے معاملات ہیں, وہ بہتر جانتے ہیں. لیکن بہرحال یہ جو کچھ آج ہو رہا ہے ملک کے اندر اور جو بھی اطمینانی ہے, اس کی اصل بنیاد 2024 کے فروری کے الیکشن میں ووٹ کی چوری ہے, اور اس نے حالات میں شدت پیدا کر دی ہے. جمعیت علماء اسلام پرتشدد سیاست کی ہمیشہ مخالف رہی ہے. ہم نے ہمیشہ ایک اعتدال پر مبنی سیاست متعارف کرائی ہے, اور ایک بات طے کرنی ہوگی کہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ کو, ہمارے اداروں کو انتخابی عمل سے لا تعلق ہونا ہوگا. تبھی ملک کے اندر ایک اطمینان آئے گا, پبلک پہ ایک اطمینان آئے گا. عوام کی سوچ اور نتائج کچھ اور, یہ عوام کے لیے قابل قبول نہیں ہو سکتے. کوئی شخص اگر گھر سے نہیں نکلا تب بھی میں سوچتا ہوں کہ وہ گھر کے اندر بھی مضطرب ہے اور اضطراب کا شکار ہے. تو ایسی صورتحال میں ہمیں ساری صورتحال کا جائزہ لینا ہوگا. جو پرتشدد واقعات ہوئے ہیں اسلام آباد میں اس کی مذمت کرتا ہوں, شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں. اور میں نے پہلے بھی پی ٹی آئی کو ہو یا کوئی دوسری سیاسی جماعت ہو, جو حق میں اپنے لیے ایک قانونی حق تصور کرتا ہوں, وہی میں دوسرے کے لیے بھی اس کو قانونی حق تصور کروں گا, اور ان کو بھی جلسے کی اجازت ہوگی. سوال یہ ہے کہ ان کا ڈی چوک پہ آنے کا اصرار تھا, تو اتنے بڑے انتظامات کے باوجود پھر یہ ڈی چوک تک پہنچے کیسے؟ ان کو راستہ دیا گیا یا کیا اسی وقوعے کے لیے ان کو راستہ دیا گیا تاکہ اس طرح کی سے خونریزی ہو اور جنگ و جدل ہو؟ اگر ہمارے اداروں کے نوجوان شہید ہوئے ہیں وہ بھی پاکستان کا خون ہے. اگر کوئی سیاسی کارکن شہید ہوا ہے, زخمی ہوا ہے, وہ بھی پاکستان کا خون ہے. خونریزی کی سیاست وہ نہیں چل سکتی پاکستان میں. اور انشاءاللہ العزیز کل یہاں سکھر میں تاریخ کا ایک بڑا جلسہ ہوگا. یہ ہوگا انشاءاللہ وہ عوام کا سمندر جو ملک کی سیاست پر, بین الاقوامی سیاست پر عوام کی رہنمائی کرے گا, ملک کی رہنمائی کرے گا. تو جو سنجیدہ اقدامات ہیں ہمیں اس طرح لینے چاہیے, اور اس طریقے سے جو پرامن قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے حقائق پر مبنی جو اقدامات ہیں اور گفتگو ہے, اگر اس کو طاقتور قوتوں نے سنجیدگی سے نہ لیا اور اس کو نظر انداز کرنے کی کوشش کی گئی, تو ظاہر ہے کہ پھر ملک میں اسی طرح کے حالات پیدا ہوں گے, انارکی کے حالات پیدا ہوں گے, مشکلات کے حالات پیدا ہوں گے, شدت کے حالات پیدا ہوں گے. تو اس طرح حالات کو اس مقام پر لے جانا یہ ہمارے اداروں کی بھی ایک اس پہ ذمہ داری پڑتی ہے. اسلام آباد میں میرا سوال ہے بابو اقبال سب لے رہے پھر آپ. جی میرا سوال ہے سر آپ سے کہ آپ ہمیشہ مذاکرات کے دروازے ہر ایک کے لیے چاہتے ہیں کھلے رہیں, آپ سے بھی کھلے رہیں. تو آپ وہ اہم شخصیت ہیں, کیا عمران خان حکومت یا اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کوئی مذاکرات کے لیے آپ کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں یا ممکن نہیں ہے؟ دیکھیے 26ویں ترمیم جس پر حکمران سائڈ سے اس بات کی کوشش تھی کہ 9 گھنٹے کے اندر معاملہ طے ہو جائے, لیکن ہم نے کہا اس طرح نہیں ہوگا. ہمیں ڈرافٹ تفصیل سے اس کا معائنہ کرنا ہوگا, اس کے اوپر رائے قائم کرنی ہوگی, اور 1 ماہ سے زیادہ عرصے تک ہم لے گئے اس کو. اس میں ہر طرف سے لوگ ہمارے پاس آئے, مذاکرات ہی کے ذریعے اتنا بڑا معرکہ جو ہے وہ سر ہوا, اور اس میں پی ٹی آئی کی ساتھ بھی مشاورت رہی, ان کو بھی آخری لمحے تک ہم نے اعتماد میں لیا, اور حکومتی سائٹ بھی وہ آتی رہی اور ان کے ساتھ ہماری بات چیت چلتی رہی.
تو اگر ہم بات چیت کے ذریعے سے 26ویں تضمین پر ایک حل پہ پہنچ سکتے ہیں تو باقی معاملات پر بھی ہم بالکل پہنچ سکتے ہیں. اب ظاہر ہے جی کہ ہم یہ تو ان سے کہہ سکتے ہیں کہ معاملات بات چیت سے ہونے چاہیے، لیکن ان کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ اس حوالے سے اگر ہماری مدد چاہتے ہیں، اگر ہمارا تعاون چاہتے ہیں تو ہم تعاون کے لیے تیار ہیں. اچھا سر، ملکی اپنے حالات جو ہے وہ ٹھیک نظر نہیں آ رہے ہیں. بلوچستان کی حالت ابھی یہ ہے کہ PK میں ابھی جو بارہ چنار میں بڑا حادثہ ہوا، پھر اسلام آباد میں یہ، تو معیشت بھی بیٹھ گئی ہے، مہنگائی بھی ان سے بڑھ گئی ہے، اور امن و امان کی صورت ملک میں نہیں. آپ نے تحفظ کا بھی اظہار کیا کہ جو الیکشن میں جو ہے شفاف نہیں ہوئے، تو کیسے سمجھتے ہیں ملک کیسے آگے بڑھے گا؟ میں تو یہی کہتا ہوں کہ آئین کے تحت ملک کو چلائے، الیکشن آئین کے تحت ہوں، عوام کی رائے، حقیقی رائے سامنے آئے، چاہے کوئی کامیاب ہوتا ہے کوئی ناکام ہوتا ہے. اس میں اسٹیبلشمنٹ کو کیا حق حاصل ہے کہ وہ مینج کرے کہ ہماری مرضی کی حکومت آئے. تو اس اعتبار سے جو خیبر پختونخوا میں صورتحال ہے، یعنی مجھے حیرت اس بات کی ہے کہ وہاں پاکستان میں اس وقت کوئی حکومت نہیں، کسی سطح کی حکومت نہیں جو ان فسادات کی طرف متوجہ ہو. ہم نے جمعیت علماء اسلام کے تحت ایک محنت کا آغاز کیا، لیکن اس کے دوسرے روز ہی اتنے پرتشدد واقعات ہو گئے کہ ابھی اس میں ہاتھ ڈالنا شاید دشوار ہو. بلوچستان کی صورتحال یہی ہے کہ کوئی حکومت نہیں ہے. حکومتیں ہوتی اس لیے ہے کہ وہ اس قسم کے صورتحال سے نمٹنے کے لیے صلاحیتیں رکھیں. اب وہاں خون ریزیاں ہوں، بلوچستان میں خون ریزیاں ہوں، اور حکومتیں اس میں غیر سنجیدہ ہوں، اس کی طرف متوجہ ہی نہ ہوں، تو کس طرح معاملات حل ہوں گے؟ تو سنجیدہ حکومتوں کا ہونا ضروری ہے. PTI والوں کا مطالبہ ہے کہ عمران خان کو فوری اور غیر مشروط طور پہ رہا کیا جائے. کیا سر اس سے $190 ملین والا جو کیس ہے اس کی کیا صورتحال ہوگی؟ دیکھیے ان کو سوال یہ ہے کہ آپ کی جماعت نے 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے لیے اہم ترین اس میں کردار بھی ادا کیا. کیا PTI کی جانب سے اس ترمیم کی منسوخ کرنے کا مطالبہ، اس پہ آپ کا کیا موقف ہے؟ PTI کو میں نے کہا تھا آپ ووٹ نہیں کریں گے، آپ احتجاج کریں گے، اور میرے کہنے پر انہوں نے احتجاج اور ووٹ نہیں کیا. اور باقی جو رہائی قانون وغیرہ وہ بھی اگر کوئی مذاکرات ہوں، کوئی بات چیت ہو تو راستے نکل آتے ہیں. لیکن زبردستی یہ کہنا کہ وہ کہیں کہ ہم تو ہر قیمت پر جیل میں رکھیں گے، آپ کہیں گے ہم ہر قیمت پر نکالیں گے، تو اس کا نتیجہ سوائے انار کی کچھ نہیں ہوگا. سر پارا چنار واقع ہوا ہے پچھلے ہفتے جو ہوا ہے، اس میں KP کی حکومت فی الحال خاموش ہے، کوئی رد عمل سامنے نہیں ہے. ان شہداء کے بارے میں JUI کا کیا موقف ہے، اور ان کے جو لواحقین ہیں ان کو انصاف دلانے کے لیے JUI کیا کردار ادا کرے؟ ہم تو قبائلی علاقہ ہے، جرگے ہی کا کردار ادا کر سکتے ہیں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ صوبائی حکومت کو شاید پتہ ہی نہ ہو کہ وہاں کچھ ہو بھی رہا ہے یا نہیں. ایک سر میرا سوال جی سرکش جی سرکش حنیف سندھو دریا پہ شیخ کینال وفاق بنانے جا رہی ہے، ہاں اور ان کا منصوبہ جو ہے سائٹ میں وہ ترمیم بھی کر رہے ہیں. تو جب اگر یہ کینال بنے تو سندھ کی زمین بنجر ہو جائے گی، اور سندھ جو ہے سارے زرعی معاش پہ ہوتی ہے. دیکھیے ہم سب ایک قوم ہے، ایک ملک ہیں، اور یہ سارے معاملات جو ہیں اتفاق رائے سے ہونے چاہیے. ایک طرفہ طور پر کسی بھی صوبے کو احتجاج پہ مجبور نہ کیا جائے. سر میرا سوال یہ ہے کہ PTI آپ کے ساتھ مذاکرات بھی کرتی رہی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ PTI کو جو حکومت اسپیس نہیں دے رہی اس کی وجہ کیا ہے؟ اس میں اگر وہ میرے ساتھ رابطے میں رہیں تو میں کچھ حاصل بھی کر سکوں گا، اور مجھے اندازہ بھی لگ سکے گا، اور میں کوئی کردار بھی ادا کر سکوں گا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کارکن جو ہیں وہ یقیناً مخلص ہوا کرتا ہے، وہ اپنے کاز کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے، قیادت کے ساتھ اس کی وابستگی ہوتی ہے، تو اس کے جذبات مخلصانہ ہوتے ہیں. لیکن کارکن کے مخلصانہ جذبات کو آپ ایک اعتدال کے دھارے پہ لائیں، ان کو ایک صحیح لائن دیں، یہ ہوتی ہے لیڈرشپ کی کوالٹی. آپ نے جمعیت کو بھی دیکھا، پورے ملک میں ہم نے ملین مارچ کیے، اور پھر PDM کے مظاہرے اور جلسے ہوتے رہے،
اور پھر آزادی مارچ جو تقریباً 15 لاکھ سے زیادہ لوگ لاہور اسلام آباد میں جمع ہوئے تھے. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ مینج کیسے کر سکتے ہیں, آپ اپنے کارکن کو صحیح راستہ کیا دے سکتے ہیں, ایسا راستہ کہ وہ جدوجہد کا بھی راستہ ہو اور وہ تشدد سے بھی محفوظ ہو. جی ڈاکٹر مولا بخش صاحب. باہر سے جو مطالبات آ رہے ہیں خاص طور پر یو ایس سے, کبھی برطانیہ سے, کبھی کہیں سے سنائی دے رہے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ جو کچھ کیا جائے کہ اس کو باہر نکالا جائے. آپ کا کیا اوپینین؟ میرے خیال میں اس کو پذیرائی نہیں مل رہی ہے اور اس کا خود پی ٹی آئی کو نقصان پہنچ رہا ہے. اس کو باہر کے مداخلت سے تعبیر کیا جاتا ہے جو اچھی بات نہیں ہے. لاسٹ کوشچن اگر کوئی جی مدارس کے حوالے سے جو بل پیش کیا گیا ہے اس میں ابھی تک آصف زرداری صاحب صدر نے دستخط نہیں کیے. کیا اس میں سر کوئی ان کے اگر کل تک دستخط نہیں کیے تو انشاءاللہ کانفرنس میں اس پر بات ہوگی. سر میرا ایک سوال ہے پہلے جو حنیف نے کیا اس میں یہ ہے کہ سندھ کی عوام کا بہت پریشر ہے. یہ 6 کینال جو بن رہے ہیں تو جے یو آئی صوبائی قیادت ہمیشہ تاریخی جلسے کرتی ہے. آپ کا 29 تاریخ کو جلسہ ہے تو اس کی بریفنگ لے کے کیا سندھ کے حوالے سے آپ کوئی؟ میری جماعت نے آل پارٹیز کانفرنس کی ہے, تمام پارٹیوں کو آن بورڈ لیا ہے اور انشاءاللہ وہ متفقہ اعلامیہ بھی دے دیا ہے انہوں نے. لیکن میں پھر بھی یہی کہوں گا کہ ہماری جماعت جو ہے وہ صوبائی خود مختاری کی قائل ہے اور صوبے کے مفادات کے لیے, صوبے کے وسائل پر صوبے کے عوام کا حق وہ ہمارے منشور کا حصہ ہے. اور اس حوالے سے جو بات یہاں کی گئی ہے اس پر میں نے کہا ہے کہ اس پہ قومی اتفاق رائے کی طرف ہمیں جانا چاہیے. بہت شکریہ جی. کیونکہ جی طارق دورانی. سر پچھلی آئینی ترمیم جو آئینی ترمیم ہوئی اس کے بعد اس وقت کچھ پارٹی ناراض نظر آ رہی ہے. آپ اس کے ساتھ بھی معاہدات میں کچھ چیزیں آپ کی بھی شرطیں تھیں, آپ سمجھتے ہیں جس طرح سود نظام کے حوالے کے علاوہ دیگر بھی جو شرطیں ہوں گی وہ حکومت پوری کریں گی؟ دیکھیے حکومت نے تو اپنا کام, اپنا نیت دکھا دی کہ جو چیز انہوں نے 26ویں ترمیم میں جن چیزوں سے وہ دستبردار ہوئی اور 56 کلازز میں سے وہ صرف 22 کلازز پر متفق ہوئی, 5 تو پھر ہم نے بڑھا دی اس میں جی. تو اب اس کے بعد پھر قانون سازی کرنا اور ایکٹ کے ذریعے ایسے قوانین پاس کرنا جو آئین کی روح کے اور اسی 26ویں ترمیم کی روح کے منافی ہیں, ان قوانین پر تو آصف زرداری دستخط کریں. اور دینی مدارس کا وہ جو ڈرافٹ ہے جو الیکشن سے پہلے پی ڈی ایم کی حکومت میں پیپلز پارٹی کی موجودگی میں ڈرافٹ طے ہوا تھا اور اتفاق رائے ہوا تھا, 5 گھنٹے بلاول ہاؤس میں میٹنگ کر کے اس کا اتفاق رائے ہوا, 5 گھنٹے ہم نے لاہور میں میاں نواز شریف کے گھر میں میٹنگ کر کے اس پہ اتفاق کیا. آج اس پہ اعتراضات اٹھا رہے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ان کے لیے وبال بن سکتی ہیں. اتنا بھی آسان نہیں ہے, لیکن میں نے کہا میں کل اس پر تفصیلی بات کروں. بہت شکریہ. اس لیے کہ نماز جو ہے وہ منتظر ہے جی. بہت شکریہ آپ تمام حضرات کا جی. بہت شکریہ جی.